السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے ہے، جو آج کل کافی چرچا میں ہے کہ اس تمام جماعتوں کے حوالے سے، لیکن خاص طور پر جو جماعت کے متعلق رزلٹ کا کہا جا رہا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور اس سے پہلے جو ہے میں تھوڑا سا سیاسی حالات کی طرف آؤں تو یہ ہے کہ اب پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں تبدیلی آ چکی ہے، اور چودھری پرویز الہی جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کو ایک اور جو ہے نا بہت بڑا جھٹکا ملا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور کافی زیادہ جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے نا منصفانہ فیصلہ نہیں دیا، لیکن یہ کورٹ بہتر جانتا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر، اور ٹاپک ہمارا جو تھا وہ فورن فنڈنگ کا تھا۔ فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ۔ فورن فنڈنگ کی طرف آئیں تو فورن فنڈنگ کا مطلب سیدھا سا ہے کہ جو ہمارے نیشنل ہیں، جو پاکستانی نیشنلٹی رکھتے ہیں حضرات اور پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی اپنی پارٹی کو جو ہے نا فنڈز بھیج سکتے ہیں، جو کہ فورن فنڈنگ کہلاتی ہے۔ اب اس میں اسی کی ایک جو ٹرم آ جاتی ہے وہ ہے ممنوعہ فنڈنگ۔ ممنوعہ فنڈنگ کا مطلب ہے کہ غیر ملکی شہریوں سے فنڈنگ نہیں لے سکتے، اور کچھ کمپنیز کے تھرو جو غیر ملکی ہیں جن کا کنسرن نہیں ہے ان سے ہم فنڈنگ نہیں لے سکتے۔ پولیٹیکل پارٹی آرڈر جاری ہوا تھا 2002 میں، اور تمام سیاسی پارٹیوں کو جو ہے منع کیا گیا تھا کہ وہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں لیں گے کسی بھی ایسے ذرائع سے جو کہ ممنوعہ قرار دے دیے گئے۔ اب اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ جو کہا یہ جا رہا ہے اور رپورٹ جو آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے گا 3 سال کے لیے ممنوعہ فنڈنگ لینے کے حوالے سے۔ یہ کیس درج ہوا 2013 سے 2018 کی جو پی ٹی آئی کے آڈٹس ہوئے اس کی بنیاد پہ، اور اس کو درج جس نے کیا وہ بڑی ایک اہم شخصیت ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں اکبر ایس بابر صاحب۔ اکبر ایس بابر نے جو ہے عمران خان صاحب سے بغاوت کی، پارٹی سے بغاوت کی، اور اعتراض اٹھایا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر ممنوعہ فنڈنگ لے رہا ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے جو ہے یہ کیس فائل کیا، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے 3 جولائی 2018 کو جو ہے اسٹیٹ بینک سے دستاویزات مانگی، جن دستاویزات میں پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگی گئی کہ پارٹی فنڈ کس طرح سے آئے، پارٹی کو فنڈ، اور اس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن کہاں کہاں کس طرح سے ہوئی۔ اب اس میں جو ہے نا الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا دی تقریباً 70 سے زائد سماعتیں ہونے کے بعد، یعنی 70 سے زائد سماعتیں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوئیں، اور پھر اس کی ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا دی گئی۔ اس میں پی ٹی آئی کے جو میجر ایشو آیا وہ یہ تھا کہ 2013 میں ہندوستانی خاتون ہیں، کاروباری خاتون ہیں، ممبئی سے تعلق ہے، ان کی کمپنی بھی ممبئی میں ہے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے $29,800 عطیہ کیے، جس کا ذکر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں بتایا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اور اس میں کافی ساری جو ہے نا ایسی چیزیں سامنے آئیں جب اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی پی ٹی آئی کی، تو اس میں اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈنمارک، جرمنی، یو اے ای، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، سنگاپور، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، فن لینڈ، ڈنمارک، آسٹریلیا، سعودی عربیہ، ناروے، اور اس کے علاوہ 14 ایسے ممالک ہیں جن سے وہ ٹرانزیکشنز ہوئیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خفیہ رکھا گیا، اور الیکشن کمیشن کے معلوم کرنے کے باوجود بھی جو ہے جی اس کو جو ہے ظاہر نہ کیا گیا اور نہ بتایا گیا، جو کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آنے کے اوپر ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو 2013 کی آڈٹ رپورٹ پی ٹی آئی نے جمع کروائی الیکشن کمیشن میں، وہ بھی مشکوک تھی، یعنی کہ اس کو بغیر سگنیچر اور سٹیمپ کیے بغیر چیئرمین آف پارٹی کی جانب سے جو ہے جمع کروا دیا گیا۔ تقریباً 2013 سے 2018 کے درمیان 32 کروڑ روپے جو ہے پی ٹی آئی کو ٹرانسفر ہوئے، اور اسکروٹنی کمیٹی جو بنائی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس نے کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے اکاؤنٹس کی جو ہے ڈیٹیلز مانگی، تو وہ بھی پی ٹی آئی کی جماعت نے فراہم نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے نا کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا گیا۔ اور اب چانس یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس بنیاد کے اوپر بین کر دیا جائے گا۔ دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے، اب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں چودھری پرویز الہی، اور خان صاحب کے بیانیے میں ایک دم سے تبدیلی آئی ہے یا کچھ نرمی آئی ہے۔ وہ یہ کہ پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ جیسے ہی ہمارا کینڈیڈیٹ آئے گا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، ہم پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیز ہیں انہیں ریزالو کر دیں گے، توڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ کہیں پیچھے دب کے رہ گیا،
اور گم سا ہو گیا کہ جو ایک دم فوری الیکشن کی ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی وہ فی الحال جو ہے کم ہو گئی ہے۔ اور دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے تو آج تاجر حضرات نے جو ہے عمران خان صاحب سے بات کی، اور عمران خان صاحب دوسری دیگر جماعت جو ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے پہ رضامند ہو گئے ہیں مساق معیشت کے لیے، یعنی معیشت کی بحالی کے لیے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہماری معیشت جو ہے مستحکم نہیں ہوگی، کوئی بھی انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ آ رہی تھی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کب تک ہے اور کب تک نہیں۔ دوسری طرف اگر آئی ایم ایف کی طرف جائیں تو آج جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکہ پہ دباؤ ڈالا ہے، ان سے بات کی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی رقم جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے جاری کی جائے۔ یہ حالات ہیں جی کہ جو ہے سیاسی ٹیمپریچر میں کچھ ٹھہراؤ آ رہا ہے، جو سیاسی گرما گرمی تھی اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں سب طرف سے۔ ہاں بیانات کی حد تک ضرور ہے، اور جہاں تک فورن فنڈنگ پہ واپس آتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اسی ذرائع سے جو ہے جو فنڈز ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ آج پھر برطانوی اخبار نے جو ہے جس میں اس نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے فنڈز جو ہے عارف نقوی صاحب نے ٹرانسفر کیے، براستہ یو اے ای جو ہے یہ فنڈز ٹرانسفر ہوئے پاکستان کو۔ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ تھی جس کو پبلک نہ کرنے پہ پی ٹی آئی کا زور تھا، پبلک نہیں ہوئی، لیکن وہ پھر بھی خفیہ نہیں رکھی جا سکی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ سب سے پہلے اکبر ایس بابر صاحب کو چلی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کو بھی چلی گئی، اور کافی جگہ پہ چلی گئی، اور باقاعدہ دی نیوز نے جو ہے وہ یہ رپورٹ حاصل کی۔ میں ڈسکرپشن میں اس کی ساری ڈیٹیلز ڈال دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا کر کے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ساری پیمنٹس کے ذرائع کس چیک کے تھرو کس طرح سے پیمنٹس آئیں۔ پی ٹی آئی کے جتنے ارکان ہیں جی، فواد چودھری صاحب ہوں، فاروق حبیب صاحب ہوں، یا جتنے بھی اس وقت بیانات دے رہے ہیں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ فنڈز اسی طرح سے اکٹھے ہوئے جاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے کیس چلا سکے یا ہم سے پوچھ سکے، یہ کورٹ کا کام ہے۔ باقی جماعتوں کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی، ان کے اوپر بھی فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں، ہمیں ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے ان کے کیسز کو جو ہے کیوں نہیں سنا جا رہا، یا ان کے اوپر کیوں نہیں کارروائی ہو رہی۔ اور جب ہمارا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیس کا فیصلہ سنایا جائے فورن فنڈنگ کا، تو تب ہی باقی جماعتوں کا بھی سنایا جائے۔ مہنگائی کی شرح جو ہے تقریباً 40% ہو چکی ہے، غریب عوام متوسط طبقے کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے ٹھوکا جا رہا ہے عوام کو پیسہ، خوب جرمانے پڑ رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے، کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی بھی ناکامی ہے، اور تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کو میں اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ میرے نزدیک سارے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں۔ عوام تو نہیں نا جا کے پالیسیز طے کرتی تھی۔ سیاستدانوں کو ہمارے سوچنا چاہیے کہ عوام کے لیے کس طرح سے بھلائی کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اپنی کرسی کے لیے ساری جنگ ہے، عوام کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے، اور عوام کا کسی کو خیال ہوتا تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سروں پہ ابھی بھی ڈیفالٹ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا جی آج کا، اور اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔